السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط المستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا نیو لیسن ہے پارا 5th۔ پانچواں پارا والمحسنات کے نام سے ہے، اور اس کی آج ہم لوگ شارٹ تفاسیر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ پانچویں پارے میں دراصل پورے کا پورا پارا سورہ النساء پر مشتمل ہے، اور اس پارے میں یعنی کہ اس سورے میں دراصل پورے جو ہے نا انسان کی معاشرتی زندگی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات عطا کیے ہیں۔ تو دراصل ازواجی اور گھریلو یا معاشرتی زندگی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 سے سورہ نساء کی آیت نمبر 24 سے لے کے آیت نمبر 135 تک کی اللہ کے احکامات ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور تمہارے لیے شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں، سوائے ان باندیوں کے جن کے تم مالک ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تم اپنے مال مہر کے بدلے میں انہیں حاصل کر کے ان سے نکاح کر لو، اور تمہاری نیت بدکاری کی نہ ہو، اور پھر جن سے مہر کے بدلے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کے مقرر مہر جو تم نے کیے ہوئے انہیں وہ دے دو۔ اگر تم مہر مقرر کر لینے کے بعد اس پر راضی ہو جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 25، اور تم میں سے جو شخص آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تمہاری ملکیت یعنی کہ مومن ملکیت میں یعنی موجود ہو، تو مومن باندیوں میں سے کسی باندی سے نکاح کر لے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کا خوب حال جانتا ہے۔ تم سب ایک گروہ ہو، اور تم ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور انہیں دستور کے مطابق ان کے مہر دے دو، جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والے نہ ہوں اور نہ چوری چھپے آشنا بنانے والی ہوں۔ پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں اور اس کے بعد وہ بدکاری کریں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا ہے، یعنی آدھی ہے۔ تو دراصل غلام یا باندی ہو، یعنی غلام یا باندی جو شادی شدہ ہو اور یا غیر شادی شدہ ہو، تو اگر وہ زنا کریں گے تو ان کو کیا ہے 50 کوڑوں کی سزا دی جائے گی، اور لیکن ان پر جو ہے رجم کی سزا قائم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ان کو جو ہے نا سزا میں ان کو آدھا کر دیا گیا ہے، لیکن اگر ایک آزاد عورت جو ہوگی وہ زنا کرتی ہے اور اس سے جو شادی شدہ ہے وہ زنا کرتی ہے تو اس کو سزا میں اس کو رجم کر دیا جاتا ہے۔ آیت دیکھیں، تو یہ اجازت ہے تم میں سے اس کے لیے اسے جس کے گناہ کی راہ پر چلنے کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آیت 26، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے معاملات کو کھول کر بیان کر دے اور تم سے پہلے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تم پر توجہ دے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانے والا حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم پر توجہ دینا چاہتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنی اچھاؤں کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بہت دور ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، مگر یہ کہ آپس میں رضامندی سے تجارت ہو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم لوگ نا آپس میں قتل نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں قتل کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی خودکشی مت کرو. تو خودکشی کرنا کیا ہے؟ سخت ترین گناہ ہے. یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نہ مارے، یا پھر یہ ہے کہ خودکشی نہ کرے. تو خودکشی کرنے کی بڑی سخت سزا بھی ہے. حدیث میں آتا ہے جس شخص نے اپنے آپ کو تیز ہتھیار سے مار ڈالا تو اسے اسی ہتھیار سے جہنم کا عذاب ہوتا رہے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو قتل کر لے وہ جہنم میں اپنا گلا گھونٹتا رہتا ہے، اور جو خود کسی ہتھیار سے اپنے آپ کو مار لے تو وہ جہنم میں ہمیشہ اسی میں اپنے آپ کو مارتا رہے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1363 کا نمبر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ انسان کی جو یہ قیمتی جان ہے اپنے آپ کو وہ ہلاکت میں ڈال دے، ختم کر دے. اور خودکشی کرنا دراصل بہت سخت ترین گناہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے نا خودکشی کبھی شوق سے نہیں کرتا ہے. گھر کے ایسے حالات، ایسے جو معاملات ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑی وجہ ہے غصہ. غصہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے. غصے میں آ کے انسان جو ہے اکثر جو شوہر ہوتے ہیں اپنی بیویوں کو طلاق دیے ڈالتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کر ڈالتے ہیں، قتل بھی کر ڈالتا ہے ایک دوسرے کا، مسلمانوں کا. اور یا پھر کیا کرتا ہے، خودکشی انسان کر لیتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ احکامات ہیں. تو جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ کبیرہ گناہ میں ملوث ہوگا. آیت دیکھیے، آیت نمبر 30. اور جو شخص سرکشی اور ظلم میں سے ایسے یعنی نافرمانی کے کام کرے گا تو اسے ہم جلد آگ میں ڈالیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. یعنی جس نے بھی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کیا، جب اللہ نے حکم دے دیا تو پھر کیا اس کے اپوزٹ اس نے کام کیا، اپنے آپ کو قتل کیا یا کسی مسلمان کا قتل کیا، تو پھر اس کی سزا ہے کیا ہے؟ جہنم ہے. آیت 31. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے. یعنی کہ جنت سے مراد یہاں پہ تو مدخلہ کریمہ سے مراد یہاں پہ جنت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کریں گے اگر انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر بڑے گناہوں سے بچنے کی تاکید فرما رہے ہیں. آیت دیکھیں، آیت نمبر 32. اور تم اس مقام اور مرتبے کی خواہش یعنی کہ تمنا نہ کرو جس کے سبب اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. مردوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے، اور عورتوں نے جو کمایا ہے اس میں ان کا حصہ ہے. اور تم جو اللہ سے فضل مانگتے رہو، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اکثر عورتوں کو یہ شکوہ شکایت رہتی ہے کہ کاش ہم مرد ہوتے، ہم یہ کر لیتے، ہم تیر مار لیتے ہیں نا. اس طریقے سے ان کو شکوہ شکایت رہتی ہے. یا پھر مرد کہتے ہیں کہ میں فلاں فلاں پی ایم ہوتا، سی ایم ہوتا، یا میں صحابہ اکثریت کی یہ شکوہ شکایت ہے کہ ہم کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھے تو ہم صحابہ کی کیٹیگری میں ہوتے نا. اس طرح سے لوگ اپنی زندگیوں میں نہ جانے کیسے کیسے شکوہ شکایت کر کے ہم فلاں کر لیتے فلاں کر لیتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم نہ اس مقام مرتبے کی خواہش نہ کرو جس کی وجہ سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یعنی اللہ نے کسی کو بہت فضیلت دی ہے اور وہ کام ہونا امپاسبل. اب جیسے کوئی عورت ہے وہ مرد نہیں بن سکتی، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد عورت کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی ہے. اگر جو عورت ہے وہ نماز پڑھتی ہے اس کو اس کا اجر ویسے ہی ملتا ہے، اگر مرد ہے مرد نماز پڑھتا ہے اس کو ویسے ہی اجر ملتا ہے، برابر ہے اجر میں. لیکن خواہش کیا ہوتی ہے اکثریت عورتوں کی کہ کاش ہم مرد ہوتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خواہش نہ کرو، کہ تمنا نہ کرو کہ جس میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے تم میں سے کسی ایک کو فضیلت دی ہے. تو مردوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے، اور عورتوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے. اور تم اللہ سے اللہ تعالیٰ کا بس فضل مانگ سکتے ہو. ہاں، جیسے زکریا علیہ السلام نے نا مریم علیہ السلام کے پاس پھل آتے دیکھے جنت سے، تو انہوں نے حسد نہیں کی، انہوں نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، انہوں نے اس دینے والے سے مانگا، یعنی اللہ رب العزت سے مانگا. اور اللہ سے اللہ کا فضل جو ہے مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن ہاں، کسی کے بارے میں الٹ پٹانگ باتیں کر کے یا ایسی امپاسبل چیزیں مانگ کے، اور یا پھر اگر آپ دیکھیں کہ اگر عورت مرد بن بھی جاتی کسی طرح سرجری وغیرہ کرا کے، تو یہ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کیا کرنا ہوتا ہے، نقص نکالنا ہوتا ہے. تو یہ بھی نہیں کر سکتا. آج تو بہت ترقی ہو گئی ہے، آج تو نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے. ایک لڑکی جو ہوتی ہے وہ پورا اپنے آپ کو سرجری کرا کے پورا مرد بن جاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے، اس کا مطلب آپ جو ہے ناخوش ہے اللہ سے، اللہ کے فیصلوں سے آپ راضی نہیں ہیں. تو اس سے منع کر دیا گیا. اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے آپ کو اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے. جو چیز دی اللہ سے، اللہ نے آپ کو جو کچھ بھی دیا آپ کو راضی رہنا ہے.
ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں جو آپ کو دی گئی ہے آپ کو اس سے راضی رہنا ہے۔ آیت 33، ماں باپ اور قریبی رشتے دار جو مال چھوڑ جائیں اس میں ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے ہیں، اور جن سے تم نے خود عہد باندھا ہو ان میں سے ان کا حصہ ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ مرد عورتوں پر اس وجہ سے حاکم ہے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، یعنی جو اپنی فیملی پہ، عورتوں پہ، بچوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ نیک عورت فرما بردار اور شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت سے، یعنی مال اپنے آبرو کی حفاظت یعنی نگہبانی کرتی ہے۔ اور تمہیں جن عورتوں کی سرکشی کا خوف ہو تو انہیں نصیحت کرو اور ان کو سونے کی جگہ میں الگ کر دو اور انہیں ہلکی پھلکی سزا دو۔ پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کرے تو انہیں ستانے کی راہ نہ ڈھونڈنا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند اور نہایت جو ہے بڑا ہے، کبیر ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مرد عورتوں پر کیا ہے، حاکم ہے۔ اگر مردوں کو ایک درجہ زیادہ ہے تو وجہ بتا دی کیوں، کیونکہ وہ حاکم ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں ایکسپٹ کر لینا چاہیے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون بنایا ہے، یعنی کہ مردوں کو قوام بنایا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں اگر کوئی ایکسپٹ کر لے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے مردوں کو بنایا ہے۔ آپ دیکھیں ایک عورت 12 بجے رات کو اکیلے تنہا سڑک پہ نہیں نکل سکتی ہے، لیکن ایک مرد رات کے 12 بجے تو کیا 2 3 4 کتنے بھی بجے وہ نکل کے جا سکتا ہے۔ تو ڈفرنٹ ہے، فرق ہے، کیونکہ اللہ نے قوام بنایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مرد منٹوں سیکنڈوں میں اپنے جو ہے بٹوے سے پیسے نکالتے ہیں اور گھر والوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، ماں باپ کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، بیوی کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، بہنوں کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، ایک سوٹ لینے جاتے ہیں 2000 3000 4000 اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہوتا ہے انسان خرچ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہی مرد کہے کہ جاؤ تم خود خرید لاؤ تو پھر عورتیں کیا لاتی ہیں، 2 250 300 کا بالکل ردی سڑا بیکار سا، ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو وہ کلیجہ دیا ہے کہ بہادری ہے ان کے اندر اور خرچ کرنے کی قوت ہے ان کے اندر اور طاقتور بنایا ہے۔ آپ دیکھیں جتنا بھی پتلا ہو دبلا ہو مرد، لیکن وہ پوری بھاری بھاری عورتوں کو وہ اٹھا لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو فطرتی طور پر قوت عطا فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ رات کے اگر 12 یا 1 بجے رات میں اگر آپ کا گیٹ ناک ہوتا ہے، ڈور ناک ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے کہ اتنی رات کو کس نے دروازہ ناک کر دیا یا کون آیا ہے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے، گھر کے مرد کو ہی جگایا جاتا ہے کہ آپ جائیے، ہسبینڈ سے کہا جاتا ہے کہ آپ جائیے، والد ہوتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے آپ جائیے، یہ بیٹے ہوتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے آپ جائیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مردوں کو بہادر بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے قبرستان میں جنازے جو دفنا کر آتے ہیں وہ مرد حضرات ہوتے ہیں، عورتیں نہیں جا سکتی۔ اگر عورتیں وہاں جاتی ساری کی ساری بے ہوش جاتی وہاں کے نظارے دیکھ کے، کہ اگر کسی کی قبر سے جو ہے ہڈی نکل رہی ہے، کسی کے قبر سے ہاتھ کی ہڈی نکل رہی ہے، کسی کے قبر سے پورے جسم نکلے آ رہے ہیں، تو یہ مناظر دیکھ کے عورتیں بے ہوش ہو جاتی۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو بنایا ہی فطرت پہ مضبوط، بہادر اور قوت والا اور برداشت کرنے والا۔ تو اس میں انسان کو تسلیم کر لینا چاہیے، مان جانا ہے واقعی میں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ بھی دوسری چیز ہے کہ مرد اپنے آپ پر خود کچھ نہیں کرتے ہیں، وہ دوسروں کو ساری زندگی کما کے دیتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے وہ اپنے ہی کیا لاتے ہیں، کچھ بھی نہیں، خود پھٹیچر پھٹے حال پرانے ردی بیکار سی چیزیں وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ دے تو رہے ہوتے ہیں بچپنے سے لیکن اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے مردوں کے گھر کوئی مردوں کا خیال کیا کریں، چاہے وہ بیٹے ہو، باپ ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، پورا ان کو سپورٹ کیا کرے، ان کا دھیان رکھا کرے، ان کا خیال رکھا کرے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا کرے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مرد عورتوں پر اس وجہ سے حاکم ہے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ نیک عورت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نیک اور فرما بردار عورت جو ہے شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت سے جو ہے نگہبانی کرتی ہے اپنی مال اور آبرو کی۔ تو یہ ایک نیک بیوی کی پہچان ہے کہ اگر شوہر باہر چلا گیا ہے تو اس کے پیچھے وہ کیا کرے گی، اپنی عزت کی حفاظت کرے گی اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تمہیں جن عورتوں سے سرکشی، یعنی کہ یہ اگر تمہیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ تمہارے پیٹھ پیچھے تمہاری عورت غلط کام کر رہی ہے، کسی برائی میں مبتلا ہے، اور تمہاری اگر وہ منع کرنے پر بات نہیں مانتی ہو، اگر تمہیں خوف ہو تو تم کیا کرو، تم اس کو نصیحت کرو، شوہروں سے کہا جا رہا ہے، تم اس کو نصیحت کرو اور اس کی جو بستر ہے، اس کا بیڈ ہے وہ الگ کر دو۔
ٹھیک ہے. اور اس کو کیا کرو، ایسا نہیں کرنا ہے کہ تم آج کے دیکھیں دور میں کیا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ لیتا ہے یا کوئی اس کو بتا دیتا ہے تو فوراً شوہر لوگ طلاق دے دیتے ہیں یا جان سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں یا سب کچھ پتہ نہیں کیا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں ہلکی سی سزا دو، یعنی کہ تمہیں یہ نہیں کرنا ہے کہ تمہیں اس کا سر پھوڑ دینا ہے، ہاتھ پیر توڑ دینا ہے یا مرڈر کر دینا ہے، نہیں. کیا کرنا ہے، ہلکی سی سزا دینا ہے. اور پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کرے تو انہیں ستانے کی راہ نہ ڈھونڈو. ٹھیک ہے. اگر وہ اپنی اصلاح کر لیتی ہے، تمہاری بات مان جاتی ہے، کسی سے اگر غلط افیئر ہو گیا ہے، غلطی نادانی ہو گئی ہے، اگر اس کے بعد تمہاری بات مان جاتی ہے تو تم انہیں ستانے کی راہ مت ڈھونڈو. اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جب آپ لوگ پڑھیں گے آگے ایک سورہ قرآن میں، قرآن کی صورتوں میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جو غلط کام کرنے والی عورتیں ہیں ان کے بارے میں احکامات بتائے ہیں. یہاں پر یہ آیت منسوخ ہوگی، یعنی کہ یہ آیت ہے تو لیکن اس کا اب حکم باقی نہیں ہے. اگر کوئی عورت زنا کرتی ہے، شادی شدہ عورت اگر وہ زنا کرتی ہے تو اس کی سزا شریعت میں یہ ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے. رجم یہ ہوتا ہے کہ بیچ مطلب کہ گڈھا کھودا جاتا ہے، اس کو آدھا دھڑ اس کو زمین میں دفنا دیا جاتا ہے اور آدھا اوپر رہتا ہے اور ساری بستی والے اس کو پتھر مارتے ہیں یہاں تک کہ وہ مر نہ جائے. یہ رجم ہے شادی شدہ عورتوں کو، یہ رجم کی سزا ہے. اور اگر وہ کنواری ہے تو اس کے لیے بھرے بازار میں 100 کوڑے مارے جائیں گے، یہ سزا ہے. سورہ نور میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ شریعت نے سزا مہیا کی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کام کیا ہے، بے حیائی کا. تو بے حیائی اللہ کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ بہت حیا والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بالکل بے حیائی پسند ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاشرے سے اور شریعت سے یہ بے حیائی اور چھپی دوستیاں، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، یہ سب کچھ کی جڑیں کاٹ دی ہیں. آیت 35. اور اگر تمہیں دونوں میاں بیوی کے جھگڑے کا ڈر ہو تو ایک شخص مرد میں کنبے میں سے ایک عورت کے کنبے سے منصف یعنی کہ جو مقرر کر لو، یعنی کہ جج کو مقرر کر لو. یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ جو عورت ہے اپنے گھر والوں میں سے، میکے والوں میں سے کسی ایک کو سارا کہنا مانتی ہو، اور ہو سکتا ہے شخص بھی اپنے گھر والے اپنے کنبے میں سے کسی ایک شخص کا پورا کہنا مانتا ہے. تو ان دونوں کو کیا کرو، ان دونوں کے معاملے میں جج مقرر کر لو. اور اگر وہ دونوں صلح کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی میں موافقت پیدا کر دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم والا اور خوب خبردار ہے. اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور ساتھ رہنے والوں اور مسافروں کے ساتھ اور اپنی ملکیت والی باندیوں اور غلاموں سے بھی نیکی یعنی اچھا سلوک کرو. بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں یعنی فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. آپ دیکھیں گے پورے قرآن میں کہ کتنے مقام ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بعد جب ذکر کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ٹھیک ہے. پہلی چیز اللہ نے یہی سب جگہ حکم دیا ہے، بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں. اور اس کے بعد فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں باپ کا ذکر کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیا کرو، تم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور نیکی کرو. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد قرابت دار ہوتے یعنی کہ بھائی بہن کے ساتھ اچھے سلوک کرو. پھر اس کے بعد یتیم، مسکین، رشتہ دار سب کے حقوق ادا کرو. تو آیت دیکھیں، آیت نمبر 37. ایسے لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیتا ہے اسے وہ چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہاں پر ایسے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی کہتے ہیں نہیں تم کنجوسی کرو، یعنی کہ مال خرچ نہ کرو ورنہ ختم ہو جائے گا. تو یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے جس کے بارے میں یہ لا رہے ہیں، تو جن کے لیے اللہ نے جو ہے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، تو دراصل ان کا وجہ کیا تھی، ان کی گناہ کیا تھی، یہ بخل کرتے تھے یعنی کنجوسی کرتے تھے. تو اس میں بخل یعنی کنجوسی کی سخت مذمت آئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سے نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق روزانہ صبح کو 2 فرشتے اترتے ہیں آسمان سے یعنی زمین پر. تو اس دونوں میں سے ایک فرشتہ ہے تو وہ دعا کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ آپ کی راہ میں جو خرچ کرنے والا ہے نا اس کا بدل عطا فرما اسے. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے، یا اللہ بخیل یعنی کنجوس کا مال تباہ کر دے. یعنی جو خرچ کرتا ہے اس کے لیے فرشتوں کی دعا ہوتی، اور جو کنجوسی کرتا ہے، مال جوڑ جوڑ کے تھوک لگا لگا کے رکھتا ہے، اس کے لیے بد دعا ہوتی ہے. یہ بخاری کی حدیث نمبر 1442 اس کا نمبر ہے. تو یہ ہوتا ہے یعنی کہ خود بھی کنجوسی کرتے ہیں، اوروں کو بھی صلاح دیتے ہیں، یعنی مال جمع کر کے رکھو، کیا کرو گے خرچ کر کے، بڑھاپے میں کام آئے گا، فلا فلا اس طرح سے نا. تو دیکھیں مال اللہ نے دیا ہے اگر ایکسٹرا، تو پھر کیا کرنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، نہ کہ تجوریوں میں جمع کر کر کے، بینک کے لاکروں میں جمع کر کر کے رکھنے کا نہیں.
आए देखिए आयत नंबर 38। और ऐसे लोग जो लोगों के दिखावे के लिए अपना माल खर्च करते हैं और वो अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते हैं, और जिस शख्स का साथी शैतान हो तो वो बहुत बुरा साथी है। यानी यहाँ पे दूसरी किस्म के लोगों की बात की जा रही है, जो कंजूसी तो नहीं करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की राह में माल भी नहीं खर्च करते हैं। वो क्या करते हैं? दिखावा करते हैं। सिर्फ़ दिखावे के लिए अपने माल को लुटाते हैं। चाहे अपने अपने उनको ड्रेसेस में खर्च करते हों, चाहे वो अपने मकान में लगाते हों, चाहे अपने बंगले में खर्च करते हों, चाहे वो अपने ज्वेलरी पे खर्च करते हैं, या फिर अपनी शादी ब्याह बारात में लाखों करोड़ों जो वो लुटाते हैं। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वो दरअसल ये खर्च करना किस लिए? क्योंकि उनकी एक यही सिफ़ात है। इससे पता चलता है कि वो आखिरत पर ईमान ही नहीं रखते हैं। जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं, वो इस तरह से ऐसी उनके अंदर सिफ़ात नहीं होती है। और लेकिन फिर क्या होता है? ऐसे शख्स का जो साथी है, वो शैतान हो जाता है। वो तो बहुत बुरा साथी है। इससे रिज़ल्ट ये पता चलता है कि जो फ़िज़ूल खर्ची करने वाले हैं, वो जहन्नुम में जाएँगे और उनका साथी क्या होगा? शैतान होगा। आप देखिए शैतान का ठिकाना क्या है? जहन्नुम। तो फिर ऐसे लोग भी कहाँ जाएँगे? जहन्नुम में। आए देखिए आयत नंबर 39। और उन लोगों का क्या जाता अगर वो अल्लाह ताला के और आखिरत पर ईमान ले आते। अल्लाह ताला ने उन्हें जो माल दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं, और अल्लाह ताला उन्हें खूब जानने वाला है। बेशक अल्लाह ताला ज़रा बराबर भी ज़ुल्म नहीं करता, और अगर कोई नेकी करता है तो उसे वो दुगनी कर देता है और अपनी तरफ से बड़ा अजर अता फरमाता है। फिर क्या उन लोगों का हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएँगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उम्मत पर गवाह बनाएँगे। आयत 42। और उस दिन वे लोग जिन्होंने कुफ्र किया है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की तमन्ना करेंगे कि काश उन्हें उस दिन वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और रसूल की नाफरमानी की जिन्होंने, तो फिर वो आखिरत के दिन तमन्ना करेंगे कि काश उन्हें ज़मीन के बराबर कर दिया जाता, यानी कि ज़मीन पे पाट दिया जाता, और वो अल्लाह ताला से कोई बात छुपा ना सकेंगे। तो ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम उस वक़्त नमाज़ के करीब ना जाओ जब तुम नशे की हालत में हो, यहाँ तक कि तुम समझने लग जाओ कि तुम जो कुछ कहते हो, और ना नापाकी की हालत में जाओ, यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो। हाँ, अगर राह चलते गुज़रो तो बात है, और बात है। और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो, तो तुम में से कोई हाजत पूरी करके, यानी कि बैतुल ख़ला से फ़ारिग होकर आया हो, तो वो ये तुमको, या तुमने अपनी औरतों से मुबाशरत की हो, तो तुम्हें अगर पानी ना मिले, तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो और उसे अपने मुँह और हाथों पर मल लो। बेशक अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाला है और बहुत बख्शने वाला है। दरअसल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे तयम्मुम की आयत नाज़िल फरमाई है। इससे आयत यहाँ पर ना, इसे तयम्मुम करना कहते हैं, ठीक है? तो इसके माने क्या है कि इस आयत में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाई है, आयत नंबर में 43 में देखिए, जो यहाँ पर जो लफ्ज़ है, अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबा, तो इससे मुराद तयम्मुम करना है। फ़तयम्ममू तयम्मुम से है, ठीक है? तो तयम्मुम करना है। नमाज़ अदा करने के लिए वज़ू ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स हो जाते हैं, ऐसे इंसान के मामलात हो जाते हैं, तो उसको फिर जब वो पानी ना मिले तो क्या करे? तो पानी ना मिलने की सूरत में तो फिर अगर या तो वो सफ़र में है तो पानी नहीं मिलता, या फिर बीमारी की हालत है, तो उसको पानी अगर वो छुएगा तो फिर क्या है, बीमार और ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर वो। तो फिर ऐसी सूरत में मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज़ अदा की जा सकती है। इसका तरीका ये है कि एक मर्तबा हाथ मट्टी पर मारना है, फिर कलाई को, यानी कलाई दोनों हाथों पर एक-दूसरे पर फेरनी है, और कोहनियों तक नहीं फेरनी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और फिर वो जो हाथ है मिट्टी पे मार के फिर दोबारा क्या करना है, मुँह पर फेर लें, बस हो गया तयम्मुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तयम्मुम के बारे में हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी ताला अन्हु से फरमाया, दोनों हथेलियाँ और चेहरे के लिए एक ही मर्तबा मिट्टी पर मारना काफ़ी, यानी कि दोनों हथेलियों और चेहरे के लिए एक ही मर्तबा मिट्टी पे मार सकते हैं, ये भी काफ़ी है, ठीक है? तो ये अबू दाऊद की हदीस, हदीस नंबर 327 इसका नंबर है। आयत देखिए, आयत नंबर
आयत देखिए, आयत नंबर 44। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया था? वो गुमराही खरीदते हैं और वो चाहते हैं कि तुम भी गुमराह हो जाओ, और अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है, और अल्लाह ताला दोस्त और मददगार के तौर पर काफ़ी है। यहूदियों में से कुछ लोग अल्फाज को उनके मौके महल से हेर-फेर कर देते हैं। फिर अपनी ज़बानों को तोड़-मरोड़ कर सच्चे दीन के खिलाफ ताना देते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि हमने सुना और हमने नाफरमानी की, और कहते हैं कि सुनो, अगरचे तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें कुछ सुनाया जाए, और आपसे मुखातिब होकर कहते हैं रॉइना, यानी ए हमारे चरवाहे। और बेशक अगर वो कहते हैं हमने सुना और हमने फर्माबरदारी की, तो और हमारी बात सुनिए तो और हमारी तरफ नज़र कीजिए, तो उनके लिए बेहतर होता, निहायत मुनासिब होता, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके कुफ्र की वजह से उन पर लानत की, चुनांचे वो सिवाय चंद लोगों के ईमान नहीं लाएंगे। ऐ लोगों जिन्हें किताब दी गई है, उस कुरान पर ईमान लाओ जो हमने नाजिल की है, और वो उसकी तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है, और इससे पहले कि हम चेहरे बिगाड़ दें और उनके पीछे की तरफ उनको कर दे फेर दे, या उन पर उसी तरह लानत भेजे जिस तरह हमने सब्त वालों पर लानत भेजी थी। और याद रखो, अल्लाह ताला का हुक्म अटल है। आयत 48 दिखे, बेशक अल्लाह ताला नहीं बख्शता उसके साथ शिर्क किया जाए, और वो उसके अलावा और अल्लाह ताला उसके अलावा चाहे जिसे चाहे बख्श देता है, और जिसने अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया उसने झूठ गढ़ा, और वो बड़ा गुनाह का काम है। तो इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत में, यानी जब सारे मामलात सारे सब कुछ हो जाएगा और सब जहन्नुम में चले जाएंगे, और जितने भी जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे, तो कुछ गुनहगार ऐसे होंगे जिनको जहन्नुम से निकाला भी जाएगा, यानी जो कोई अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता था, लेकिन कुछ उसके बदअमाली की वजह से वो जहन्नुम में पहुँच गया, तो वो भी निकाले जाएँगे। लेकिन जिसने शिर्क किया जिसने शिर्क किया उसको कभी भी जहन्नुम से नहीं निकाला जाएगा, उसके ऊपर जन्नत हराम कर दी गई है, ठीक है? तो ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी भी जहन्नुम से नहीं निकालने वाले, और उनको कभी भी उनकी बख्शिश नहीं है जो शिर्क की हालत में फ़ौत हो गया। अगर शिर्क किया है, अगर उसने उससे पहले-पहले मौत से पहले-पहले तौबा कर ली, तो अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अगर वो शिर्क की हालत में फ़ौत हो गया, तो अल्लाह ताला उसको कभी नहीं माफ़ करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया उसने झूठ गढ़ा है, और ये तो बड़े सबसे बड़ा कबीरा गुनाह, यानी शिर्क अकबर बहुत बड़ा कबीरा गुनाह भी है। सारे गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क अकबर है, यानी अल्लाह ताला के साथ ज़ात सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराना। आयत देखें, आयत नंबर 48। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आपने उन्हें नहीं देखा जो आपकी पाकीज़गी खुद बयान करते, बल्कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है पाक करता है, और लोगों पर ज़रा बराबर भी ज़ुल्म नहीं किया जाएगा। देखिए वो किस तरह अल्लाह ताला पर झूठ गढ़ते हैं, और उनके गुनहगार होने के लिए यही खुला हुआ गुनाह काफ़ी है। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया था, यानी अहले किताब से यहाँ मुराद है यहूद नसारा, तो उनका हाल ये है कि वो बुतों और शैतानों पर ईमान रखते हैं, और काफिरों के बारे में किताब में कहते हैं कि ये लोग ईमान लाने वालों से ज़्यादा हिदायत वाले हैं। दरअसल यहाँ पर जो अल्फ़ाज़ आया है, आयत में देखें, बिल जिब्ति व तागूती, तो यहाँ पर जिब्त से मुराद क्या है? जिब्त और तागूत के दरअसल बहुत वसी माने हैं, ठीक है? तो जिब्त से मुराद बुत, काहिन या जादूगर होता है, और तागूत से मुराद क्या है? तागूत के क्या माने हैं? झूठे माबूद हैं। वो या हर वो चीज़ जो अल्लाह के सिवा उसकी इबादत की जाए, और उस पर तवक्कल या भरोसा किया जाए, और उससे मदद या फरियाद रसी की जाए, तो ये सब क्या है? वो सब तागूत कहलाती हैं। आयत देखिए, आयत नंबर 53। वही लोग जिन पर अल्लाह ताला ने लानत की है, जिस पर अल्लाह ताला लानत करे उसके लिए आप कतई तौर पर कोई मददगार नहीं पाएँगे। क्या वो ये समझते हैं कि उन्हें बादशाही का कुछ हिस्सा मिला हुआ है? तो फिर तो वे उसमें से लोगों को तिल बराबर भी नहीं देंगे। क्या वो इस पर लोगों से हसद करते हैं जो अल्लाह ताला ने उन्हें दिया है? जो अल्लाह ताला ने उन्हें अपने फ़ज़ल से दिया हुआ है। चुनांचे हमने ख़ानदान इब्राहीम को किताब और हिकमत दी, और बहुत बड़ी बादशाही दी है। आयत देखिए, आयत नंबर 55। उनमें से तो बाज़ वो हैं जो उस पर ईमान लाए हैं, और बाज़ वो हैं जो इस पर ईमान लाने से रुके हुए हैं।
رکے رہے اور ان کے لیے دہکتی جہنم ہی کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم جلد انہیں آگ میں ڈالیں گے، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھے۔ بلا شبہ اللہ بہت زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے ہیں انہیں ہم جلد ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ الفاظ لائے ہیں تو ذلًا ذلیلا سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک اگر جو سوار ہوگا وہ چلتا رہے گا تو 100 برس تک چلنے پر بھی اس کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اتنے بڑے بڑے گھنے گھنے سائے ہوں گے۔ تو یہ بخاری کی حدیث نمبر 2351 اس کا نمبر۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 58۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تو امانتیں ان کے حقداروں کو واپس کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بہت سی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو، اور رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب عمر یعنی حکومت والے ہوں۔ پھر اگر تم آپس میں کسی چیز میں اختلاف یعنی کہ جھگڑا ہو جائے، اختلاف کر بیٹھو تو اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور یہ بہتر ہے اس انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ یعنی ہر اختلافات جو ختم کیے جا سکتے ہیں، کیسا بھی جھگڑا وہ ختم کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف کیا ہے؟ قرآن اور سنت کے ذریعے سے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 60۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک وہ اس پر ایمان لائے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ شیطانی چیلوں سے کرائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ایسے شیطانوں کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے دور پھینکے۔ یہ اور اس کے بعد آنے والی جو آیت ہے ان کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنا فیصلہ عدالت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے یہود یا قریش کے سرداروں کی طرف لے جانا چاہتے تھے، لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ عام ہے، یعنی یہ آیت سب کے لیے ہے، تو اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو کتاب اللہ اور سنت سے منہ موڑتے ہیں اور اپنے فیصلے کے لیے کتاب اور سنت کو چھوڑ کر کسی اور طرف وہ رخ کرتے ہیں، کسی اور طرف وہ جاتے ہیں، جدھر ان کو یعنی فائدہ ملتا ہے وہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ آیت 61۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور آؤ رسول کی طرف تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں، پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آن پڑے گی؟ پھر وہ قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے تو بھلائی اور صلح صفائی کا ہی ارادہ کیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں اور انہیں نصیحت کرتے رہیں اور ان سے دلوں پر اثر کرنے والی بات کہیں، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت یعنی فرما برداری کی جائے، اور اگر بے شک وہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آتے، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے، تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پاتے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت بخشنے والے ہیں، کبھی بھی کیسا گناہ ہو کبھی بھی نا امید نہ ہو، کیونکہ توبہ کی توفیق ہی تبھی ملتی جب اللہ چاہتا ہے، تو توبہ کر لے، معافی مانگ لے اپنے گناہوں سے، اور کبھی بھی نا امید نہ ہو، یہ نہ سوچیں کہ اللہ ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 65۔ چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپسی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر ان کے دل میں کوئی تنگی نہ آنے پائے اور وہ اسے دل و جان سے مان لیں، اور اگر بے شک ہم ان پر فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا تم اپنے گھروں سے نکلو تو ان میں سے چند ایک کے سوا کوئی بھی یہ کام نہ کرتا، اور اگر وہ مان لیتے تو جنہیں ان کی نصیحت کی جاتی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے اور زیادہ ثابت قدمی کا سبب ہوتا، اور تب ہم ضرور انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور ہم ضرور انہیں سیدھے راستے پر چلاتے۔
اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی کہ حکموں کو فالو کرے گا رسول کی، تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں، صدیقین، شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اچھے رفیق اور ساتھی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے. یعنی کہ سب سے پہلی چیز، امپورٹنٹ چیز ہے، کیا ہے؟ وہ توحید ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہیں کیا ہو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی بھی کسی چیز کو اس نے کسی کی عبادت نہیں کی ہو، یعنی کہ اس کے مطلب عبادت میں اس نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی ہو، کسی اور کی بندگی نہ کی ہو، نظر نیاز، مزار پہ جو جانا اور سجدے کرنا یہ سب کچھ نہ کیا ہو. اس نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی ہو. اس نے نماز، روزہ، حج، قربانی، جینا مرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا ہو. اس کے عقیدے میں ذرا بھی ڈگمگاہٹ نہ ہو. اور پھر کیا ہے؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کی اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص نے کیا ہے؟ اتباع کی ہو. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ساتھی بنا دیں گے. کون لوگ ساتھی ہوں گے؟ جو ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں انعام دے گا، نبیوں، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ وہ ان کا کیا ہوگا؟ رہنا سہنا ہوگا آخرت میں، یعنی جنت میں. ٹھیک ہے، بہترین دوست، بہترین ساتھی. آپ سوچیں، ذرا تصور کریں کہ آپ کے گھر کے پڑوس میں ابراہیم علیہ السلام ہے، دوسرے والے گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، اس کے اور تھوڑا سا قریب میں پھر موسیٰ علیہ السلام ہے، پھر سارے انبیاء، اور پھر صالحین، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گھر پاس میں ہی کہیں ہے نا. کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا آنر ہے نا، ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. پر اللہ سے نا اللہ تعالیٰ سے اس چیز سے دعا ضرور کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی انہی لوگوں میں شامل فرما. آمین یا رب العالمین. آیت دیکھیں، آیت نمبر 70. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اور جاننے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر تم الگ الگ دستوں کی شکل میں یا اکٹھے ہو کر نکلو. اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا ہے جو نکلنے میں ضرور دیر کرتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا. اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ملے تو وہ جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ ہو، ضرور کہے گا کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، پھر میں بڑی کامیابی حاصل کرتا. یہاں پہ دراصل منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. منافق جب جو ہے ان کے اوپر اسلام کی وجہ سے کوئی تنگی پریشانی آتی تھی تو کہتے تھے اچھا ہوا ہم جو ہے نا بس دکھاوٹی طور پر ہیں. اور پھر جب ان سے قربانی کہا جاتا تھا کہ آؤ قربانی کرو تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے تھے. یعنی منافق اس لیے دین میں ظاہری طور پر مسلمان ہوئے تھے، اندر سے وہ کافر تھے. صرف اسلام کے فائدے حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ اسلام میں شامل ہو گئے تھے، لیکن وہ اندر سے کافر تھے. تو ان کے اندر کی جو بات وہ لوگ سوچتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 74. پھر جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ چکے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑیں، اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے، ہم جلد اسے بہت بڑا اجر دیں گے. اور اے مسلمانوں، کیا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے ہو، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال کہ اس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی بھیج اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج. ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمہ. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ایک بستی ہے وہاں کے لوگ اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں ان ظالموں سے نجات دے. تو ظالموں کی بستی سے یہاں پر مراد دراصل نازل ہونے کے اعتبار سے یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اسی کے اعتبار سے دراصل یہ مکہ تھی. ٹھیک ہے، اس وقت دراصل ہجرت کے بعد وہاں باقی رہ جانے والے جو مسلمان، خاص طور پر جو بوڑھے مرد، عورتیں اور بچے کافروں کے ظلم اور ستم سے تنگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں مدد کے لیے دعا کرتے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو چیتایا، وارننگ دی کہ تم ان کافر یعنی کہ ان کمزور لوگوں کو کافروں سے کیوں نہیں نجات دلانے کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے ہو. اس آیت میں دلیل پکڑتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ جس علاقے میں مسلمان اس طرح ظلم و ستم کا شکار اور کافروں کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہوں تو دوسرے مسلمان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کو کافروں کے ظلم اور ستم سے بچانے کے لیے جہاد کرے. یہ جہاد کی دوسری قسم ہے. پہلی قسم کی جو جہاد ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی ہوتی ہے، اور پھر دوسری یہاں پہ جو قسم ہے وہ ایسے جو مظلوم بوڑھے بچے جو ظالموں کی کافروں کی چنگل میں ان کو چھڑانا. ٹھیک ہے، آیت دیکھیں، آیت نمبر 76.
جو لوگ ایمان لائے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، چنانچہ تم شیطان کے ساتھ لڑو، بے شک شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کید الشیطان ضعیفا، کہ چاہے وہ کچھ بھی کر لے، کتنی بھی تدبیر کر لے، کتنی بھی چالیں چل لے یہ شیطان، لیکن آخر کار شیطان کی چال کیا ہے؟ وہ کمزور ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے آپ لوگ پڑھیں گے کہ شیطان نے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں، بڑی چالیں چلی ہیں، بڑے وعدہ کر کے اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر آیا ہے کہ میں اللہ آپ کے سارے بندوں کو میں بہکاؤں گا، سب کے سب کو میں جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ پھر آپ دیکھیں جب آپ اس آیت کو یاد رکھیں گے نا کہ ان قید الشیطان ضعیفا، ٹھیک ہے، ان قید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چال دراصل کیا ہے؟ بڑی کمزوری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 77، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ تم لڑائی میں اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم رکھ کرو اور زکوٰۃ دو، پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک گروہ کافی لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا وہ اس سے بڑھ کر خوفزدہ یا ڈرا ہوا تھا، اور وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کی؟ تو نے ہمیں کچھ مدت تک مہلت کیوں نہیں دی؟ تو کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ تو تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جس نے پرہیزگاری اختیار کی، اور تم دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ تو یہاں پہ لفظ فتیلہ آیا ہے۔ فتیلہ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کھجور کھاتے ہیں، کھجور جب آپ کھائیں گے تو پھر کیا ہے؟ کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے، فتیلہ اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پر دھاگے برابر بھی آخرت پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پالے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی ملے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر یہ کہتے تھے کہ یہ بھلائی اللہ کی طرف سے ہے اور تکلیف پریشانی پہنچی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نعوذ باللہ ان کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، تو کہہ دیجئے یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ چنانچہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو بات سمجھنے کے قریب نہیں پھٹکتے ہیں۔ اے انسان، تجھے جو بھلائی ملے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے ہے، یعنی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کے لیے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت فرما برداری یعنی کی اس نے، تو بے شک اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اس نے کی، یعنی جس نے رسول کی اطاعت یعنی فرما برداری کی تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اس سے منہ موڑا تو ہم ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، یعنی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام لوگوں پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے مقرر کیے ہوئے حاکم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی تو اس نے گویا میری نافرمانی کی۔ یہ بخاری کی حدیث میں سے آیت 81 دیکھیں۔ اور منافق کہتے ہیں کہ ہمارا کام تو فرما برداری ہے، پھر جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو رات کو ان کا ایک گروہ اس کے خلاف یعنی جوڑ توڑ کرتا ہے جو آپ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے، تو جو وہ رات کو سازشیں کرتے ہیں، چنانچہ آپ انہیں جانے دیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ کارساز کے طور پہ کافی ہے۔ کیا پھر بھی قرآن میں غور فکر نہیں کرتے؟ اور جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو اسے وہ مشہور کر دیتے، حالانکہ اگر وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے میں سے کسی ذمہ دار حاکم کے حوالے کر دیتے تو ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والے اس کی حقیقت جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند کے سوا تم ضرور شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی راہ میں لڑیے، آپ کو اپنی ذات کے سوا کسی کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا ہے، اور آپ مومنوں کو لڑائی پر آمادہ کریں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو لڑائی سے روک دے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ لڑائی میں بہت سخت ہے اور سخت سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا تو اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اسے اچھا جواب دو،
یا وہی الفاظ لوٹا دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب حساب لینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس کی صورت پر پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور ان کا قد تھا 60 ہاتھ کا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر چکے تو فرمایا فرشتوں کا گروہ بیٹھا ہوا تھا، ان کو جا کر تم سلام کرو، آدم سے کہا۔ تو سنو وہ کیا کہتے تھے، تو پھر وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا بھی سلام ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، انہوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے لفظ ورحمۃ اللہ بڑھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جو کوئی بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا، یعنی 60 ہاتھ لمبا، اور آدم علیہ السلام کے بعد سے خلقت کا قد قامت یعنی سائز کم ہوتا چلا گیا، اور یہی سلسلہ ابھی بھی جاری، یعنی کہ لوگوں کا ہائٹ کم ہوتی چلی گئی۔ بخاری کی حدیث نمبر 6227 اس کا نمبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب حساب لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور بات کہنے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون سچا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا معبود نہیں، جس کی یعنی کہ معبود مانے وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے، اور تمہیں ضرور قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، یعنی آخرت ضرور قائم ہوگی، واقعہ ضرور ہوگی یہ آخرت یعنی قیامت جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اکثریت جو تھی کفار مکہ کی، انہوں نے آخرت کا انکار کیا، انہوں نے توحید کے لیے منع کیا، رسول کی نافرمانی کی، رسول کو جھٹلایا، اور پھر آخرت کا انکار کیا۔ دیکھیں آیت نمبر 88، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے، منافقوں کے بارے میں دو گروہ میں بٹ گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اعمال کی وجہ سے انہیں الٹا کر دیا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ان لوگوں کو ہدایت دو جنہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا ہو، اور جس سے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے آپ ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے، اور چاہتے ہیں کہ وہ تم بھی کفر کرو جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے، پھر تم ان کے برابر ہو جاؤ۔ چنانچہ تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے، پھر آگے پھر اگر وہ منہ موڑ لے تو انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو، اور اگر ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ مگر وہ لوگ جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا سمجھوتا ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ وہ لڑائی سے بیزار ہو، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہو نہ اپنی قوم سے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر تم سے یقیناً لڑتے جا، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ رہنا اختیار کر لیں اور تمہارے ساتھ لڑنے سے باز رہیں تو تمہاری طرف صلح اور امن کا ہاتھ بڑھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے کہ تم ان سے لڑائی کرو۔ آیت 91، تمہیں ایک اور قسم کے منافق ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی بھی وہ فتنے کا موقع پاتے ہیں تو اس میں کود پڑتے ہیں، چنانچہ ایسے لوگ اور اگر تم سے مقابلہ کرنے سے باز نہ آئے اور تمہیں صلح اور امن کی پیشکش نہ کریں اور لڑائی سے اپنے ہاتھ نہ روکیں تو تم انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں کھلی اجازت دے رکھی ہے۔ آیت 92، اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اگر ہو جائے تو وہ بات اور ہے۔ جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے اور اس پر ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے، اور مقتول کے رشتہ داروں کو خون با یعنی کہ خون کا مالی جرمانہ ہوتا ہے، وہ دیت دینا ہے، ادا کرنا لازم ہے۔ ہاں اگر وہ لوگ معاف کر دیں یعنی گھر والے معاف کر دے تو بات اور ہے۔ پھر اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے ان کے درمیان سمجھوتا ہو چکا، معاہدہ ہو چکا ہو، تو ان کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو شخص غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، یہ کفارہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، توبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تمہیں سلام کرے تو اس کے متعلق یہ نہ کہا کرو کہ تم مومن نہیں ہو، تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سے مال غنیمت ہے، تم اس سے پہلے خود بھی اس حالت میں مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا معاملے کی تحقیق کر لیا کرو، بے شک جو لہٰذا تم جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے خوب باخبر ہے۔ کسی عذر کے بغیر پیچھے بیٹھ رہنے والے مومن اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ
जिहाद करने वालों को पीछे बैठ रहने वालों पर मर्तबे में फजीलत दी है, और अल्लाह ताला ने अपनी सबसे भलाई का वादा किया है, और अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन को पीछे बैठ रहने वालों के मुकाबले में बहुत बड़ा अजर दिया हुआ है। आयत देखें, आयत नंबर 96। उनके लिए अल्लाह ताला के उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से दर्जे हैं, बख्शिश और रहमत है, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला है, निहायत रहम करने वाला है। जिन लोगों की इस हालत में फरिश्ते जान कब्ज़ करते हैं कि वो अपनी जानों पर ज़ुल्म करते हैं, तो फरिश्ते पूछते हैं, तुम किस हाल में थे? वो कहते हैं कि हम ज़मीन में कमज़ोर थे। तब फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़मीन लंबी-चौड़ी नहीं थी कि तुम उसमें से हिजरत कर जाते? चुनांचे यही लोग जिनका ठिकाना जहन्नम है, और ये बहुत बुरा ठिकाना है। मगर वो मर्द, औरतें और बच्चे जो वाक़ई बेबस हों, और वो उस जगह से निकलने का कोई वसीला और कोई रास्ता नहीं पाते, उन लोगों के बारे में उम्मीद है कि अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर देगा, और अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाला है, बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है। और जो शख्स अल्लाह ताला की राह में हिजरत करे, वो ज़मीन में पनाह लेने के लिए बहुत जगह और गुंजाइश पाएगा, और जो शख्स अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ हिजरत करने की खातिर अपने घर से निकले, फिर उसे रास्ते में मौत आ जाए, तो उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे वाजिब हो गया है, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला है, बहुत रहम करने वाला है। इसमें दरअसल इस आयत में दरअसल हिजरत की तरगीब यानी कि शौक और ज़ौक दिलाया गया है, और मुश्रिकों को, और जो मुश्रिक लोग हैं, उनसे अलहदगी और दूरी इख्तियार करने की तालीम दी गई है। साथ ही में इसमें नियत के मुताबिक अजर और सवाब मिलने का भी यकीन दहानी है। चाहे मौत की वजह से उस अमल में मुकम्मल करने से इंसान कासिर रहा हो, जैसा कि पिछली उम्मतों में से एक 100 आदमी के कत्ल का एक वाक़या है। हदीसों में है इसके बारे में कि जो तौबा के लिए नेक लोगों की एक बस्ती में जा रहा था, रास्ते में उसे मौत आ गई। तो अल्लाह ताला ने नेकी की बस्ती को दूसरी तरफ के मुकाबले में ज़्यादा करीब कर दिया, जिसकी वजह से उसे रहमत के फरिश्ते अपने साथ ले गए। बुखारी की हदीस, हदीस नंबर 3470 है। इस तरह जो शख्स ना हिजरत की नीयत से घर से निकलेगा, तो लेकिन रास्ते में उसे मौत आ जाए, तो अल्लाह ताला की तरफ से उसे हिजरत का सवाब ज़रूर मिलेगा। अगरचे अभी वो हिजरत के अमल को पूरा भी नहीं कर सका हो। जैसे हदीस में आता है, आदमी के लिए वही है जिसकी उसने नियत की है। तो ये हुक्म दीन के हर काम को में अंदर वो शामिल है, यानी उसको करते वक़्त अल्लाह ताला की रज़ा पेश नज़र होगी, तो वो मकबूल होगा, वरना क्या है, वो रिजेक्टेड। जिसने अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नियत की, तो फिर वो काम क्या है, वो नेक काम रिजेक्ट है। तो हर काम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए करें, अल्लाह की रज़ामंदी पाने के लिए करें, ठीक है? तो आप देखिए कि शैतान की सबसे बड़ी चाल है कि वो इंसान की नियत में क्या है, मिलावट करवा देता है। कहीं न कहीं उसके अंदर ये ख़्याल आ जाता है कि हम फलाँ शख़्स को या फलाँ को दिखाने के लिए कर रहे हैं, या हमें लोग हमें इस नाम से पुकारे, या इस तरह से हमें कहें। इस तरह से हर नेक अमल से पहले इंसान की नियत में वो हमला करता है, कौन? इब्लीस। तो अपनी नियत को छाँट-पटक कर लिया करें कि हम ये जो काम कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए। कोई चीज़ हमें ना इनाम चाहिए लोगों से, ना कुछ हमें इससे सिला चाहिए, हमें दुनिया वालों से कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका अजर अल्लाह से चाहिए। आयत देखिए, आयत नंबर 101। और जब तुम ज़मीन में सफ़र कर रहे हो, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है। अगर तुम्हें डर हो कि काफ़िर हमला करें, तुम्हें फ़ितने में डाल देंगे, तो तुम नमाज़ें कसर अदा करो। बेशक काफ़िर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिनों के दरमियान हो और फिर उन्हें नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़े हों, तो उनमें से एक गिरोह अपने हथियार लगाए हुए आपके साथ जमात में खड़ा हो। फिर जब वो सजदा कर ले, तो पीछे चले जाएँ, और दूसरा गिरोह जिसने अभी नमाज़ नहीं पढ़ी है, आपके साथ नमाज़ अदा करे, और वो भी चौकन्ना रहे और अपने हथियार लगाए रखे। काफ़िर चाहते हैं कि तुम अपने हथियारों और अपने सामान की तरफ से ज़रा-सा गाफ़िल हो जाओ, तो वो तुम पर अचानक धावा बोल दें। और अगर तुम्हें बारिश से तकलीफ़ हो, या तुम बीमार हो, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है। और अपने हथियार एक तरफ रख दो, और उस हालत में भी चौकन्ने रहो, बेशक अल्लाह ताला ने काफ़िरों के लिए रुस्वा कर देने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। यहाँ पर दरअसल इस आयत में जो सलाते खौफ है, उसके बारे में ज़िक्र है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हें जो है ना, ए मोमिनो, तुम्हें जो है ना नमाज़ पढ़ने के लिए तुम जब खड़े हो, तो एक गिरोह अपने हथियार लगाए रखे और साथ में एक जमात खड़ा हो, और फिर वो सजदा करे, तो पीछे वाले चले जाएँ, तो दूसरा गिरोह जिसने अभी नमाज़ नहीं पढ़ी है, वो आपके साथ आके नमाज़ अदा करे। तो ये दरअसल सलातुल खौफ के यहाँ पे बारे में कहा जा रहा है। इस आयत में सलातुल खौफ की इजाज़त दरअसल है, साथ ही क्या है, बल्कि ये हुक्म दिया गया है, हुक्म है। सलाते खौफ के मायने क्या होते हैं? सलाते खौफ के मायने होते हैं खौफ की नमाज़। हालत जंग में जब जंग हो रही है, उस वक़्त भी क्या है, नमाज़ की माफ़ी नहीं है, नमाज़ तो पढ़ना है। और इसका हुक्म उस वक़्त है
جب مسلمان اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے مقابل جنگ کے لیے تیار کھڑی ہوں اور ایک لمحے کی بھی غفلت آسمان جو ہے مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، تو ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ خوف پڑھنے کا حکم ہے، جس کی مختلف صورتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے فوج دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک حصہ دشمن کے سامنے کھڑا ہوا، مطلب ابھی مقابلے کے لیے ہے تاکہ کافروں پر حملہ کرنے کی جرات نہ ہو، اور ایک حصے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ لی، اور جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو پھر یہ پہلی جگہ پہ اپنے مورچے پر وہ لوگ ڈٹ جائیں گے، اور مورچے پر تعینات جو حصہ ہے نا وہ نماز کے لیے آ جائیں گے، باری باری سے نماز پڑھیں گے، یعنی کہ ایک رکعت نماز پڑھنے کو کہا گیا، ان کے لیے حکم ہوا خاص۔ آپ سوچے ذرا کہ حالت جنگ، وہ بھی اسلام اور جو ہے اسلام کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے، دین اور کفر کے لیے، یعنی کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، اور حق اور باطل کی جنگ ہے، مسلمان کی اور کافر کی جنگ ہے۔ اس حالت میں بھی نماز نہیں معاف ہے، نماز پڑھنے کی حکم ہے۔ ہاں کیا کریں، نماز ایک رکعت پڑھ سکتے ہیں، نماز تھوڑی کم کر دی۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹی موٹی زندگی کی جو بھی انسان کی جنگیں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، جہاد ہوتے ہیں، نماز ہماری پہلے غول ہو جاتی ہے۔ کوئی پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، ہاسپٹلائز ہو گیا، کوئی کہیں ہو گیا، کوئی کہیں ہو گیا، نماز پہلے گول ہے نا، نماز سے پہلے بیزاری۔ تو کیسے بھی انسان کے اوپر حالات ہو، کیسے بھی پریشانی ہو، نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ تو نماز ہر حال میں پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں آیت نمبر 103، پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ بے شک مومنوں پر مقرر وقتوں پہ نماز فرض ہے، یعنی کہ جب حالت جنگ سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے گھروں پہ آ کے نماز اچھے سے ادا کرو۔ آیت 104، اور تم دشمن کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو وہ اس کی امید نہیں رکھتے ہیں، یعنی جنت کی، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بہت حکمت والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ اللہ نے آپ کو جو سیدھی راہ دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، آپ اپنا خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنیں، یعنی کہ اور آپ خیانت کرنے والوں کی حمایتی نہ بنیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، دراصل خطاب ہم سب سے، مسلمانوں سے ہے۔ آیت 106، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرم کرنے والا ہے۔ اور آپ ان لوگوں کی طرف جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا گنہگار ہو۔ وہ لوگوں سے چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے، اور اس وقت بھی جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ رات کو چھپ کر ایسا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور وہ بھی جو عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے گھیرے ہوئے ہے۔ ہاں تم لوگوں نے یہاں دنیا کی زندگی میں تو ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کر لیا ہے، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا، یا وہاں ان کا کون وکیل ہوگا؟ اور جو شخص برا عمل کرے گا یا اپنی جان پر ظلم کرے تو پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا پائیں گے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ جس نے کسی بھی کوئی سا بھی جرم کیا، کوئی بھی گناہ کیا، اپنی جانوں پہ ظلم کیا، شرک کیا، زنا کیا، شراب پیا، کچھ بھی کیا، تو پھر کیا ہے، اللہ سے بخشش مانگے، یعنی اللہ کے آگے توبہ کریں۔ توبہ یعنی کہ گالوں پر بس ہاتھ جو ہے اپنے ہاتھوں سے گالوں پہ ہے نا تماچے لگا لینا، توبہ، یہ توبہ نہیں مراد ہے۔ توبہ دراصل کیا ہے، اللہ کے آگے نماز صلاۃ التوبہ پڑھے اور سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اپنے گناہوں پہ شرمساری کرے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دے، اور اللہ سے کہے کہ اللہ میں آئندہ سے یہ کام نہیں کروں گا، میں بچوں گا انشاءاللہ اس سے۔ تو یہ کیا ہے، یہ توبہ ہے۔ اللہ سے خوب معافی مانگے، خوب معافی مانگے، جو کام کیا ہے اس پہ کیا ہے، معافی کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ توبہ مراد ہے، اور استغفار کی کثرت کریں، اللہ سے بخشش مانگتے رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں دن بھر میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، استغفار کی بہت ساری تسبیحات ہیں نا، تو اس میں سے کچھ بھی پڑھیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، تو یہ توبہ مراد ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 110، اور جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو بے شک اس کی یہ کمائی اسی کے لیے بوال ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بہت حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرتا ہے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دیتا ہے تو وہ ایک بڑے بہتان اور کھلے ہوئے گناہ کا بوجھ اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کام کسی نے کیا اور الزام کسی دوسرے پہ ڈال دیا
تو پھر یہ کیا ہے، اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ یعنی کہ دوہرا ڈبل گناہ اس نے کمائے ہیں، کبیرہ گناہ وہ بھی دگنا ڈبل۔ آیت 113، اور اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لوگوں کے ایک گروہ نے یقیناً ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو بہکا دے، اور وہ اپنے آپ کے سوا کسی اور کو نہیں بہکاتے، اور وہ آپ کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو کچھ سکھایا ہے جو کچھ تو وہ آپ نہیں جانتے ہیں، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل بہت زیادہ ہے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل بہت زیادہ ہے۔ آیت 114، اور ان کی اکثر سرگوشیوں میں سے کوئی بھلائی نہیں ہوتی مگر جو شخص صدقہ یا نیکی یا لوگوں کے درمیان صلح کا حکم دے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے تو ہم اسے جلد بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اور جس شخص کے سامنے واضح شکل میں ہدایت آ جائے اور اس کے بعد وہ رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر سیدھے دوسرے راستوں کی پیروی کرے تو ہم اسے اس کی طرف سے پھیر دیں گے جس طرف سے وہ جانا چاہے، اور ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ یعنی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی دین اسلام سے باہر ہونا ہے، جس پر یہاں پر جہنم کی وارننگ بیان فرمائی گئی، دھمکی ہے، وعید ہے۔ تو مومنوں سے مراد یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، جو دین اسلام کے سب سے بڑے پیروی کرنے والے اور اس کی تعلیمات کا کامل نمونہ تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور کے راستے کی پیروی کیا ہے، در حقیقت میں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے راستے اور طریقے سے منہ پھیرنا بھی کفر اور گمراہی ہی ہے۔ کچھ علماؤں نے مومنوں کے راستے سے مراد یہاں پر امت کا اجماع لیا ہے، یعنی امت کے اجماع سے الگ کا راہ اختیار کرنا کفر ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 115 ہی ہے ابھی۔ اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ یہ گناہ ہرگز نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ یہ دیکھیے آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا، سب بخش دے گا، ایک گناہ ہے جو نہیں بخشا جائے گا، وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دیں گے۔ کہ آپ دیکھیں کہ ایک جو شخص ہے وہ ساری زندگی اس نے نیکی کر کے زندگی گزاری ہے، کبھی اس نے شراب نہیں پی، کبھی اس نے زنا نہیں کیا، کبھی اس نے چوری نہیں کی، کبھی اس نے کوئی بھی فحش کام نہیں کیے، لیکن بس کیا تھا، اس کا عقیدہ درست نہیں تھا، اس نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا، اس نے اللہ کے خوف میں آ کے فلاں کو بھی اپنا جو ہے نا بنایا، ساجی ٹھہرایا کہ فلاں پیر ولی اولیاء ہے، بزرگان دین ہے، یہ ہماری سفارش ہے، یہ ہماری سیڑھی ہے، یہ ہمارے وکیل ہیں۔ تو پھر کیا آپ دیکھیں، اور پھر ایک دوسرا شخص وہ کہ جو گناہ گار ہے، وہ زنا بھی کرتا ہے، وہ شراب بھی پیتا ہے، وہ سارے گناہ کرتا ہے، لیکن پھر کیا ہے، اس کا عقیدہ درست تھا، عقیدہ درست، یعنی اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ تو پھر کیا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ جو گناہ گار شخص ہے وہ جنت میں جا رہا ہے، لیکن جس کا عقیدہ ڈگمگایا، جس نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا، تو پھر وہ کہاں ہے؟ جہنم میں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے بے شک اللہ تعالیٰ نا ہر گناہ بخش دیں گے سوائے شرک کے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ گناہ جو ہے، یہ جو گناہ ہرگز نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہ یہاں شرک نہیں معاف کیا جائے گا، یعنی اگر کوئی شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس نے شرک کیا ہے اور اس کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملی، ٹھیک ہے، اور وہ اس حالت میں مر گیا، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، کیونکہ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آیت 117، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں اور اصل میں وہ سرکش شیطان کو ہی پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر ضرور لے کر رہوں گا، یعنی کہ شیطان نے کہا تھا، شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ میں اس آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا جا رہا ہوں، اور میں ایک حصہ تو آپ کی جو بندوں میں سے لے کر رہوں گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جو ہے نا قیامت کے دن جب فیصلہ کریں گے اور جب حساب کتاب قائم ہوگا اور جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے جہنمیوں کا، تو جب اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوگا کہ جہنم میں لوگوں کو ڈال دو،
تو تقریباً 1000 میں سے 999 آدم کی بیٹے کا جہنم میں جانے کا یہ فیصلہ ہوگا۔ تو یہ فیصلہ سن کر کے ساری پریگننٹ عورتیں ان کی حمل گر جائیں گے، سارے لوگ مدہوش ہو جائیں گے، سب ہلاکان پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ کیا تھا آپ دیکھیں کہ آدم کے 1000 بیٹوں میں سے 999 کدھر جا رہے ہیں؟ جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت ڈرنے کی چیز تھی، بہت ڈرنے کی چیز، اور اس بات سن کر کے سب لوگ مدہوش میں ٹہلنے لگیں گے۔ اور یہ ابلیس نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ میں اپنا جو مقرر حصہ ہے تیرے بندوں میں سے لے کر ہوں گا، یعنی کہ کیا ہے، جن کو میں گمراہ کروں گا، جن کو اپنے راستے پہ لگاؤں گا، جن سے شرک کراؤں گا، جن سے آپ کی نافرمانی کرواؤں گا، پھر ان کو کہاں لے کے جاؤں گا؟ جہنم میں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 119، اور میں انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیریں گے، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بناوٹ میں رد و بدل کریں گے، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے اس میں کیا کریں گے؟ سرجری کرا کرا کر کے اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں گے۔ اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لے تو وہ یقیناً کھلے ہوئے نقصان میں جا پڑا ہے۔ آیت 120، شیطان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، ہم جلد انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون قول اور قرار میں سچا ہے، یعنی کہ بات میں اور وعدے میں کون سچا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے۔ انجام کا دار و مدار نہ تمہاری خواہشاتوں پر ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشاتوں پر ہے، بلکہ جو کوئی برا عمل کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا۔ اور جو کوئی نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی لوگ اپنے متعلق جو بڑی بڑی غلط فہمیوں میں یعنی خوش فہمیوں میں مبتلا تھے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر ان خوش فہمیوں کا پردے کو چاک کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ آخرت کی جو کامیابی صرف امیدوں، آرزوؤں اور خواہشاتوں سے نہیں ملے گی، اس کے لیے تو ایمان اور نیک عمل کی پونجی ضروری ہے۔ اور اس کے اپوزٹ نامۂ اعمال میں برائیاں اگر جس کے ہوں گی تو اس سے ہر صورت میں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ وہاں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو وہاں پر اللہ کے خلاف جا کر اس کی مدد کرے یا دوست ہو، تو کوئی بھی ایسا کوئی نہ دوست ہوگا نہ مددگار ہوگا جو برائی کی سزا سے انسان کو بھگتنے سے بچا لے۔ آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی خطاب فرمایا تاکہ وہ بھی یہودی اور عیسائیوں کی جیسے غلط فہمیوں میں یا خوش فہمیوں میں اور عمل سے خالی آرزو اور تمناؤں سے اپنا دامن بچا کر نہ رکھیں۔ ٹھیک ہے، لیکن افسوس ہے کہ جو مسلمان ہیں اتنی بڑی وارننگ کے باوجود بھی خام خیالیوں میں، خواہشاتوں میں، آرزوؤں میں مبتلا ہیں، جن میں پہلی جو ہے جیسے امت گرفتار تھی۔ جیسے مثال کے طور پر آج بہت ساری بہت بڑی مسلمان تو ہیں اور ان کی اکثریت کس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کرا لیں گے، ہماری شفاعت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ اگر کسی کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، عقیدے میں بگاڑ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سفارش کرا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، آیت دیکھیں، آیت نمبر 125، اور دین میں اس شخص سے زیادہ اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو اور ملت ابراہیم کی پیروی کرے۔ تو جو صرف حق پرست تھا اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنایا، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، آپ کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ خود ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے۔ اور کتاب کی تو وہ آیتیں ہیں جو یتیم عورتوں کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی، جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے ہو، اور تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، اور وہ کمزور بچوں کے بارے میں، اور یہ بھی کہ تم یتیموں سے انصاف کرو، اور تم جو بھی نیکی کرو بے شک اللہ تعالیٰ اس کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ آیت 128،
اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے ظلم زیادتی یا نظر انداز کیے جانے کا اندیشہ ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں کسی طرح سے صلح کر لے، اور صلح ہی اچھی ہے، اور انسانی نفس میں بخیلی یعنی کنجوسی رکھ دی گئی ہے۔ اور اگر تم احسان کرو اور پرہیزگار بنو تو بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اور تم سے کبھی نہ ہو سکے گا کہ تم اپنی بیویوں میں سے ہر ایک سے عدل کرو، چاہے تم اس کی کتنی ہی خواہش رکھتے ہو، لہٰذا تم کسی ایک کی طرف پوری نہ جھک جاؤ کہ دوسرے کو بیچ میں لٹکتا چھوڑ دو۔ اور اگر تم اصلاح کا رویہ اختیار کرو اور پرہیزگار بنو تو اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ دونوں یعنی میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی ان کو اور تمہیں بھی حکم یہی دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر اگر تم کفر کرو گے تو بے شک آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ ہے، قابل تعریف ہے۔ اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ بطور کارساز ہے۔ اور اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں آیت نمبر 128 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ۔ شوہ یہاں پہ جو الفاظ آیا تو شوہ دراصل کسے کہتے ہیں؟ بخل کو کہتے ہیں، کنجوسی، ٹھیک ہے؟ تو شوہ یعنی کہ بخل اور لالچ کو کہتے ہیں۔ تو یہاں مراد اپنا اپنا مفاد یعنی فائدہ ہے، اور جو نفس یعنی شخص کو پیارا ہے اور پسندیدہ بھی ہے، یعنی ہر نفس اپنے مفاد میں کنجوسی اور لالچ میں سے کام لیتا ہے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 135۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم انصاف کے لیے ڈٹ جانے والے اور اللہ کی راہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، چاہے تمہارے خلاف یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہو، معاملہ کا فریق امیر ہو یا غریب ہو، دونوں صورت میں تمہاری جو توازن میں اللہ تعالیٰ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ بس تم نفسانی اچھا کے پیچھے پڑ کر انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، اور اگر تم نے توڑ مروڑ کر بات کی گواہی یعنی دینے سے منہ موڑا تو بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول اور کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے نازل کی ہے۔ اور جو شخص اللہ کی اور فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور رسولوں پر اور آخرت کے دن پر جو انکار کرے گا تو وہ یقیناً بہت بری دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے کفر کیا اور پھر کفر لے آئے یعنی کہ کفر میں ہی مبتلا ہو گئے، یعنی کہ ایسے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو بار بار ایمان لاتے ہیں اور مرتد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بے شک جو لوگ ایمان لائے اور پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منافقوں کو خبردار کر دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ کیا وہ ان کے کافروں کے یہاں عزت تلاش کرتے ہیں؟ پھر بے شک عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس نے اس کتاب میں تمہارے لیے نازل کیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے تو ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم اس کی مجلس میں نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی اس وقت یقیناً انہی جیسے لوگ ہوگے۔ بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 141۔ وہ لوگ تمہارے انجام کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح حاصل ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کو کچھ غلبہ ملے تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ آنے والے تھے؟ اور کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے نہیں بچایا؟ تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو مومنوں کے خلاف ہرگز کوئی راستہ نہیں دے گا۔ بے شک منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل سے نہ چاہتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کو بس تھوڑا ہی سا یاد کرتے ہیں۔ وہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواڈول ہے، نہ پورے اس طرف اور نہ پورے اس طرف ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راہ نہیں پائیں گے۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے خلاف کھلی حجت کے دے دو؟ بے شک منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں۔ یعنی جو اس میں منافقوں کے لیے سخت وعید یعنی ڈانٹ یا سزا ہے کی دھمکی ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو جو حدیث میں بیان کی گئی ہے منافقوں کی جو صفات ہے اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ تو منافقوں کی صفات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اس کے پاس پہلی ہے کہ صفات کہ جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ دوسری صفات کیا ہے؟ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ کہتا ہے۔ تیسری بات کیا ہے؟ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ چوتھی بات کیا؟ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو وہ گالی دیتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان تمام یہ 4 صفات ہے، اس سے تو ہر مسلمان کو بچ کے رہنا چاہیے، سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 144۔ بے شک منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے اور وہاں ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پایا جائے گا۔ تو یہاں پر دراصل جو آیت نمبر 141 سے آیت نمبر 145 تک منافقوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ منافق لوگ دراصل ان کے اندر کیا خاص صفات ہے کہ منافق نماز میں بہت سستی کرتے ہیں اور بالکل لاپرواہی دکھاتے ہیں۔ نماز کے لیے بہت سستی سے وہ آتے تھے، ان کی یہی صفات تھی کیونکہ وہ فائدوں کے لیے اسلام میں تھے، اور جب ان کو اللہ کی پکار آتی تھی، اذان کی آواز آتی تھی تو پھر کیا تھے؟ بہت سستی سے نماز بالکل بے دلی سے پڑھتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان جو بھی ہیں، کچھ مسلمان بھی ہیں نا، اسی طرح سے ان کا بھی یہی معاملہ ہے، ماں باپ کے ڈر سے یا معاشرے کے ڈر سے یا لوگوں کے ڈر سے یا کسی کے بھی ڈر سے وہ اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو بہت سستی سے، بے دلی سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی اس سے بھی بچنے کی بہت ضرورت ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے انسان۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 146۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اسلام یعنی اپنی اصلاح کر لی، یعنی اپنے آپ کو سدھار لیا اور تھام لیا اللہ کے دین کو اور اپنا دین اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت جلد بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، خوب جاننے والا ہے۔ بہت پیاری سی آیت ہے، یہ آیت آف دا ڈے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما یفعلوا یعذبکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اگر تم جو ہے نا کہ واقعی میں اگر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہیں عذاب دے کے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو عذاب دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات میں سب سے جو بے حساب قیمتی چیز جو بنائی ہے، سجائی ہے، وہ جنت ہے، اور وہ جنت کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ آدم کے لیے۔ تو واقعی میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تم لوگوں کو عذاب دے کے؟ بس اگر تمہیں یہی کام کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ایمان لے آنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر اور آخرت پر، اور توحید پر ڈٹ جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ انسان واقعی میں پھر وہ انشاءاللہ کامیاب ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔